اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آج ہم انشاءاللہ جس واقعے کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے یہ واقعہ جو ہے یہ طفیل دوسی کا واقعہ ہے، جو کہ سردار تھا اپنی قوم کا، اور حج کے زمانے میں لوگ مکے آیا کرتے تھے، تو یہ بھی مکے آیا۔ جب یہ مکے آیا تو جب حج کا زمانہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپروچ کرتے لوگوں کو، اور ان کو حق کی طرف بلاتے، اسلام کی طرف بلاتے، دین کی طرف بلاتے۔ تو کفار جو ہے اس کا کاؤنٹر اٹیک یہ کرتے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جاتے قبل از وقت، اور ان کو کہتے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک شخص ایسا آیا پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو تم اس کی بات نہ ماننا، اور وہ تم کو اپروچ کرے تو تم اس کے بات کو ڈینائی کرنا۔ تو اسی بات کو لے کر کے وہ طفیل دوسی کے پاس بھی کہے کہ دیکھو طفیل، تم ایک سردار آدمی ہو، بڑے ہوشیار آدمی ہو، بڑے چالاک آدمی ہو، لیکن اب ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور لوگوں کو نبوت کی طرف بلاتا ہے، اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، اور تبلیغ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک پروردگار کی عبادت کرو۔ دراصل وہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، دراصل وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں بڑا اثر ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ تو طفیل دوسی کہتے ہیں میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے کہا کہ یار واقعی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی شاید بہت ہی بڑا سحر انگیز قسم کا آدمی ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ پھر واپس اپنے دین پر نہیں رہتا اور پلٹ جاتا ہے۔ تو طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے کیا کیا، اگلے دن جب میں حرم شریف میں گیا طواف کرنے کے لیے، تو میں نے اپنے دونوں کانوں میں نا روئی رکھ لی۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور آپ ان کو دین کی کچھ بات بتاتے ہیں، ان کو قرآن سناتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اچھا، اتفاق سے طواف کرتے کرتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرا، تو میرے کان میں بھی قرآن کی آواز پڑی، اور مجھے بہت ہی اچھا کلام محسوس ہوا۔ تو میں نے کہا کہ طفیل دیکھ، تو ایک قوم کا سردار ہے، کوئی تو بچہ تو ہے نہیں کہ کسی نے تجھ سے کوئی بات کہی اور تو امپریس ہو گیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ آخر چل کے دیکھتے ہیں آخر یہ بندہ کہتا کیا ہے، کچھ تو ایسی بات کہتا ہوگا نا جو اچھی ہو۔ تو کہتے ہیں میں ہمت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ میں طفیل دوسی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کے سنایا، اور جب اس کی میں نے قرآن سنا پہلی دفعہ تو اس کا اثر ایسا ہوا مجھ پر کہ فسلمت، مسلمان ہو گیا۔ تو اتنا خوبصورت کلام، اتنا پیارا کلام دل میں اتر جائے۔ اس کے بعد جب میں وہاں سے اٹھا تو کفار قریش چڑھ دوڑے، وہ تو جناب چڑھ دوڑے، وہ کہنے لگے کہ طفیل تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تم نے بت پرستی چھوڑ دی، اور تم ایک نبی کے پیچھے چل پڑے ہو جو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور تم نے یہ کام کیا کیسے جب کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا؟ تو طفیل نے کہا دیکھو خبردار قریش، سنو، میں کوئی تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہا، تم نہیں دیتے مجھے روٹی، کیا مجھے آنکھیں نکال نکال کر بات کر رہے ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ میں قبیلے کا سردار ہوں، مجھ سے سرداروں کی سی بات کرو۔ تو خیر قریش ٹھنڈے ہو گئے، اور طفیل دوسی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ پھر آپ سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے کیا حکم فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں یا پھر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤں؟ آپ اگر حکم کریں تو میں آپ کے ساتھ ہی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، تم اپنے اہل کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو طفیل کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے کوئی نشانی دے۔ تو خیر طفیل جب اپنی قوم کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا، اور اچانک ایک نور جو ہے نا ان کی پیشانی میں نمودار ہوا۔ تو طفیل کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں قوم یہ دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، ابھی میں نے سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نور اللہ نے میرے ہنٹر میں منتقل کر دیا۔ میں شہر میں داخل ہوا، اپنے گھر میں گیا، اور اگلے دن صبح میں اپنے باپ کے پاس گیا، اور میں نے باپ سے کہا کہ ابا آج سے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باپ نے کہا آخر ہوا کیا ہے طفیل؟ کہتا ہے فسلمت، میں اسلام لا چکا، اور جن باتوں کو میں مانتا ہوں آپ اس کے خلاف ہیں، اور جس باتوں کو آپ مانتے ہیں میں ان کو قبول نہیں کر سکتا، تو اس لیے آج سے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ باپ نے کہا اچھا یہ دین ہے کیا؟ جب میں نے پیش کیا تھا مسلمان ہوں۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو جمع کیا، میں نے کہا کہ آج سے تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تم جس دین کو مانتے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور جو میں پیغام لے کر آیا ہوں تم اس کو مانتے نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا طفیل بات کیا ہے، ہمیں بات تو بتاؤ۔ جب میں نے ان پر دین پیش کیا تو انہوں نے بھی قبول کر لیا۔
اب مسئلہ ہوا جب قوم کو میں نے دین پیش کیا تو قوم نے قبول نہ کیا، تو طفیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ قوم تو میری قبول نہیں کرتی اسلام، آپ میری قوم کے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اپنی قوم میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ خیبر کا زمانہ آ گیا، اور غزوہ خیبر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیبر میں ملنے آئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے مسلمان ہو چکے تھے، جن کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو یہ وہ طفیل دوسی ہیں جنہوں نے اسلام لائے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ نے انہیں شرف دیا اور عزت بخشی۔ اسی طرح سن 619 عیسوی میں یوں سمجھ لیں کہ نبوت کا 10واں سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے، اور یہاں پر آپ نے حج کے زمانے میں قبائل کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ کچھ لوگ تو دین میں داخل ہوئے اور کچھ لوگ دین میں داخل ہونے سے محروم رہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی پکار پہ لبیک کہا اور کچھ نے پکار کا انکار کیا۔ ایک آدمی جس کا نام سوید بن صامت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سوید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک شاعر تھے، اور اللہ نے ان کو بڑا حلم دیا تھا، اور یہ یثرب کے رہنے والے تھے، اور اتنے بڑے شاعر، اور اتنا اللہ نے ان کو شرف دیا تھا کہ ان کی قوم نے ان کو کامل کا خطاب دیا، یعنی ایک آدمی جو اپنے کلام میں مکمل ہو، جو بات کرتا ہو تو ایسی بات کرتا ہو کہ جو تلی اور نپی بات ہو۔ تو یہ حج یا عمرے کے زمانے میں مکہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو یہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے پاس جو کچھ ہے ویسے ہی میرے پاس بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے سوید؟ تو سوید نے کہا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیش کرو، تو اس نے پیش کی، تو آپ نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس اس سے بھی زیادہ اچھا کلام ہے۔ تو سوید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سنائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قرآن پیش کیا۔ تو جب اس نے قرآن سنا نا تو جناب اس کی تو دنیا ہی بدل گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر نازل ہوا ہے وہ تو ہدایت اور نور ہے۔ تو جب قرآن اس نے سنا اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے فوراً قبول کر لیا، اور اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹا اور جنگ بعاث چھڑی، اور اس میں وہ قتل کر دیا گیا۔ تو انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا، جو علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں ایاس بن معاذ کا، یہ بھی یثرب کے رہنے والے تھے اور بڑے جوان آدمی تھے، اور یہ بھی 11 نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ عرصہ پہلے اوس کے ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے تعاون کے سلسلے میں مکے آئے۔ یہ اوس اور خزرج نا یہ بڑے قبیلے تھے یثرب کے، اور دونوں یمنی قبائل تھے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دونوں یمن سے نکلے سد معارف کی ٹوٹنے کے بعد۔ اچھا اوس جو ہے وہ چھوٹا تھا، تعداد میں کم تھے، خزرج زیادہ تھے، تو اوس مدد کے لیے قریش کے پاس آئے کہ آپ اس جنگ میں ہماری مدد کریں۔ تو اس سلسلے میں جب وہ مکے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اپروچ کیا۔ تو آپ ان کے پاس پہنچے اور ان کے درمیان بیٹھ کر آپ نے ان سے یوں خطاب فرمایا کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، میں آپ کو اس سے اگر بہتر چیز دوں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ جب انہوں نے یہ کلام سنا تو ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ایاس بن معاذ، وہ بول اٹھے اے قوم یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ لیکن انہی کے ایک وفد میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو الحیثر انس بن رافع، اس نے زمین سے نا ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور ایاس کے منہ پر دے ماری۔ اس نے کہا یہ بات چھوڑو، خدا کی قسم ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم اسے پورا کریے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس سے ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، ہم یہاں قریش سے مدد لینے آئے ہیں اور بس، اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایاس خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ بہرحال یہ وقت قریش کے پاس گیا اور وہاں پر بات نہ بنی، کامیاب نہ ہو سکے اور یوں ہی ناکام مدینے لوٹ گئے۔ مدینے پلٹنے کے تھوڑے ہی دن کے بعد ایاس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کی وفات کے قریب لوگ بیان کرتے ہیں، جیسا سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، کہ وہ اپنی وفات کے وقت
تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کرتے تھے، تو لوگوں کو اس بات پر یقین ہوا کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ تو جہاں لوگوں نے اسلام کو ٹھکرایا وہاں لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی تھے جو یثرب سے آئے اور اللہ نے انہیں عزت دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جس کو ہم باقاعدہ ایک درس میں جو یثرب کے تحت ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد۔